نیپولین ہل کی کتاب سوچیں اور امیر بنیں واقعی ایک کلاسک ہے نا؟ مطلب ایک ایسی کتاب جس نے لاکھوں شاید کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا ہے۔ جی بالکل، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد اینڈریو کارنیگی جیسے بڑے ناموں کے ساتھ ہل کی وہ مشہور ملاقاتیں تھیں۔ ہاں، وہیں سے یہ خیال نکلا۔ سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم اسی کتاب کے آپ کہہ لیں بنیادی نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج کل یہ کتنی اہم ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بڑا سیدھا سادہ لیکن گہرا ہے کہ بھئی کامیابی اور دولت ان سب کی شروعات آپ کی سوچ سے ہوتی ہے، ایک واضح مقصد سے۔ تو پہلا اصول جس پر ہل بہت زیادہ زور دیتے ہیں وہ ہے شدید خواہش، مطلب برننگ ڈیزائر۔ یہ صرف ایسے نہیں کہ کاش مل جائے، نہیں، یہ ایک جنون ہے، ایک آگ جو آپ کو چین نہ لینے دے۔ بالکل، اور ہل نے اس کے لیے باقاعدہ 6 قدم بھی بتائے ہیں۔ پہلے تو طے کریں کتنی رقم چاہیے، پھر یہ کہ بدلے میں کیا محنت یا خدمت دیں گے، کب تک چاہیے، پھر منصوبہ بنا کر فوراً عمل۔ اور اسے لکھنا بھی ہے۔ ہاں، لکھنا ہے، اور روزانہ صبح شام بلند آواز سے پڑھنا ہے اور تصور کرنا ہے جیسے وہ مل چکا ہے۔ مطلب کامیابی کا شعور پیدا کرنا ہے، ناکامی کا نہیں۔ یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ صرف خواہش کافی نہیں ہوتی نا، اگر اندر یقین نہ ہو تو۔ صحیح۔ تو ہل ایمان یعنی فیتھ کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ نہیں کہ بس امید لگا لی، یہ ایک پختہ ذہنی رویہ ہے۔ اچھا، تو یہ ایمان یا یقین پیدا کیسے ہوگا؟ ہل کے مطابق یہ خود تلقینی یعنی آٹو سجیشن سے ہوتا ہے، مطلب بار بار اپنی خواہش کو، اپنے مقصد کو جذبات کے ساتھ، تصور کے ساتھ دہرانا۔ یعنی اپنے آپ کو یقین دلانا؟ جی، یہ عمل آپ کے لاشعور کو، آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو پیغام دیتا ہے اور پھر وہ حقیقت بننے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ہل نے خود اعتمادی کا ایک فارمولہ بھی دیا ہے۔ یہ کچھ ویسا نہیں جیسے آج کل کھلاڑی وغیرہ کرتے ہیں، وہ ویژولائزیشن؟ بالکل، یہ آج کل اسپورٹس سائیکالوجی اور دوسری فیلڈز میں استعمال ہوتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ اسے کشش کا قانون یعنی لا آف اٹریکشن سے بھی جوڑتے ہیں، جس پر کافی بحث مباحثہ بھی ہے۔ اچھا، تو خواہش ہو گئی، یقین بھی آ گیا، اب کیا بس سوچتے رہنا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ ہائل کہتے ہیں عام معلومات یا جنرل نالج کافی نہیں، آپ کو خصوصی علم یعنی اسپیشلائزڈ نالج چاہیے۔ یعنی کسی خاص شعبے کا علم؟ جی، اور صرف علم ہونا کافی نہیں۔ ہائل کہتے ہیں علم خود طاقت نہیں، اس کا صحیح منظم استعمال طاقت ہے۔ پڑھا لکھا وہ ہے جو جانتا ہو کہ ضرورت پڑنے پر علم کہاں سے حاصل کرنا ہے اور اسے عملی منصوبے میں ڈھالنا کیسے ہے۔ جیسے وہ ہنری فورڈ والی مثال دیتے ہیں۔ بالکل، فورڈ شاید خود تکنیکی ماہر نہ ہوں، مگر انہیں معلوم تھا کہ ماہرین کہاں سے لانے ہیں اور ان سے کام کیسے لینا ہے۔ اور یہیں سے وہ ماسٹر مائنڈ والا آئیڈیا آتا ہے نا؟ بالکل صحیح، یعنی جب دو یا زیادہ ذہن ایک مشترکہ مقصد کے لیے ہم آہنگی سے کام کریں تو ایک نئی زیادہ طاقتور ذہانت پیدا ہوتی ہے۔ دوسروں کے تجربے اور علم سے فائدہ اٹھانا؟ زبردست، تو اب علم بھی آ گیا، ٹیم بھی بن گئی ماسٹر مائنڈ کی صورت میں۔ اب منصوبوں کو عملی شکل کیسے دی جائے؟ نئے آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے حل تخیل یعنی امیجنیشن پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ 2 طرح کی بتاتے ہیں، ایک ترکیبی جو پرانے خیالات کو ملا کر نیا بناتی ہے، اور دوسری تخلیقی جو بالکل نئے اچھوتے آئیڈیاز لاتی ہے۔ حل کا ماننا تھا کہ یہ تخلیقی قوت ہمیں کائنات کی لامحدود ذہانت سے جوڑتی ہے۔ خیالات کو وہ کہتے تھے پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے خدا بھی اسی کا ساتھ دیتا ہے جو جانتا ہے اسے کیا چاہیے اور اسے حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جی بالکل، عزم کی بات آئی تو اگلے 2 اصول بہت اہم ہیں۔ کون سے؟ فیصلہ یعنی ڈیسیژن اور استقامت یعنی پرسسٹنس۔ حل کہتے ہیں کامیاب لوگ فوراً اور پکے فیصلے کرتے ہیں اور پھر ان پر قائم رہتے ہیں۔ اور ناکام لوگ؟ وہ فیصلے کرنے میں ہچکچاتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، اور اگر کر بھی لیں تو دوسروں کی باتوں میں آ کر جلدی بدل دیتے ہیں۔ اور استقامت یعنی ڈٹے رہنا؟ ہاں جی، ڈٹے رہنا، چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں، ناکامیاں ہوں۔ ہال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ امیر اور غریب کے درمیان شاید سب سے بڑا فرق ہے۔ عارضی شکست کا مطلب خاتمہ نہیں، بلکہ یہ اشارہ ہے کہ منصوبے میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو یہ استقامت پیدا کیسے کی جائے، خاص طور پہ جب حالات مشکل ہوں؟ حل نے اس کے بھی 4 نقطے بتائے ہیں۔ پہلا وہی واضح مقصد اور شدید خواہش،
دوسرا ٹھوس منصوبہ اور مسلسل عمل، تیسرا اپنے ذہن کو منفی اثرات سے بچانا، اور چوتھا حوصلہ افزائی کے لیے ایک دوستانہ اتحاد، یعنی وہی ماسٹر مائنڈ گروپ۔ یہ سب سننے میں تو بہت زبردست لگتا ہے، مطلب خواہش، یقین، علم، منصوبہ، ٹیم، فیصلہ، استقامت۔ لیکن کیا یہ سب اتنا سیدھا ہے؟ کچھ لوگ تو ہال اور اس کتاب پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ پہلو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، کچھ ذرائع نیپولین ہل کی اپنی زندگی اور کردار پر سوال اٹھاتے ہیں، ان پر ماضی میں دھوکہ دہی وغیرہ کے الزامات بھی لگے ہیں۔ اوہ اچھا۔ کچھ ناقدین سمجھتے ہیں کہ یہ جو کامیابی کے راز بیچنے کا آئیڈیا ہے، یہ ایک طرح کی مارکیٹنگ ٹیکنیک زیادہ ہے۔ پھر یہ کہ صرف مثبت سوچ پر بہت زیادہ انحصار کرنا یا کشش کا قانون، اس کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں اگر عملی قدم نہ اٹھائے جائیں۔ اور ہل کے کچھ خیالات، خاص طور پر شاید محنت کش طبقے کے بارے میں، آج کے دور میں کچھ لوگوں کو آپ کہہ لیں پرانے یا نامناسب لگتے ہیں، اور ان کا جو ایک گرو والا انداز ہے اس پر بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں۔ تو پھر ان سب باتوں کو ملا کر دیکھیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا آج بھی یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس کتاب میں جو نفسیاتی اصول بتائے گئے ہیں نا، جیسے خواہش کی اہمیت، یقین کا کردار، مقصد کا تعین، استقامت، یہ آج بھی اتنے ہی اہم اور کارآمد ہیں۔ یہ واقعی طاقتور اصول ہیں۔ لیکن ساتھ ہی جو تنقید ہے، خاص طور پر مصنف کے اپنے پس منظر اور کچھ آئیڈیاز پر جو سوالات ہیں، انہیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے ہر بات مان لینا شاید ٹھیک نہ ہو۔ تو پڑھنے والوں کے لیے کیا مشورہ ہے؟ کیسے پڑھیں اس کتاب کو؟ شاید اس طرح کہ اس میں سے جو عملی حکمت، جو قابل عمل اصول ہیں، انہیں ضرور اپنائیں، ان سے سیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک تنقیدی نظر بھی رکھیں، خاص طور پر جب ایسی کتاب ہو جہاں مصنف کی شخصیت اتنی مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے آج کی گفتگو کے بعد ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ذاتی ترقی یا سیلف ہیلپ کی دنیا میں، جہاں اکثر مصنف خود ایک بڑا برانڈ ہوتا ہے، ہم اصل پائیدار حکمت کو مارکیٹنگ، مبالغہ آرائی اور ممکنہ طور پر متنازع باتوں سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔